اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب امام الانبیاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ مزید فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ کسی نے حضور علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، ایک عورت ہے وہ دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو عبادت کرتی ہے، مگر اپنے ہمسائے کو دکھ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی، ایک عورت ہے وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے، زیادہ عبادتیں نہیں کرتی، اور فرضی روزے رکھتی ہے، زیادہ نوافل نہیں ادا کرتی، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے خوش ہے، وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ ہمسائے کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ یاد رہے، ہمسائے کے حقوق میں سب سے پہلے یہ بھی ہے کہ اسے دیکھتے ہی بندہ پہلے سلام کرے، پھر اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اسے اکثر مانگتا نہ رہے، وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اسے تسلی دے، اگر اس کے ہاں کوئی موت ہو جائے تو اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ غسل کفن میں شریک ہو، اس کی غلطیوں کو ہمیشہ درگزر کرتا رہے، چھت سے اس کے گھر میں نہ کبھی جھانکے، اپنے گھر کی دیوار پر شتیر وغیرہ رکھنے سے اس کو نہ روکے، اس کے پرنالے میں پانی نہ انڈیلے، اس کے گھر کے صحن میں مٹی نہ انڈیلے، اس کے گھر کے راستے کو تنگ نہ کرے، وہ گھر کی طرف جو کچھ لے جا رہا ہو اسے نہ گورے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو اس کی مدد کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، اس کی غیبت نہ سنے، اس کی عزت سے آنکھ بند کرے، اس کی اولاد سے نرمی سے گفتگو کرے، جب دینی اور دنیاوی امور سے وہ ناواقف ہو تو ان میں اس کی رہنمائی کرے۔ مکاشفۃ القلوب کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوستو، غیبت تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا، جو کوئی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ،
کیونکہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زانی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر چغلی کا گناہ اس وقت تک دوستوں معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے، کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو حق ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ہیں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود ایک دن میں ایک مرتبہ یعنی کہ ایک ٹائم، دن کے 4 حصے ہیں تو ایک چوتھا حصہ درود پڑھوں، ضعیف کے لیے رکھتا ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا تو بڑھا لے تو یہ اس سے بہتر۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، چلو میں آدھا دن آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا دن باقی معاملات کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بڑھا لیں تو یہ بھی اور تیرے لیے بہتر۔ پھر کہتا 3 حصے میں آپ پر درود بھیجوں گا اور ایک حصہ باقی معاملات میں گزاروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس سے بھی بڑھا لے تو اور بہتر۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اب تیرے لیے کفایت ہوگی، یعنی کہ تجھے مانگنا نہیں پڑے گا، جو تو طلب کرے گا، تیرے دل کی تمنا ہوگی، اللہ تیرے دل کی تمنا کو اسی وقت پورا فرما دے گا۔ تو درود پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، لیکن یاد رکھنا گناہ وہ مٹتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، اور ان گناہوں کا تعلق جن کا حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے وہ گناہ اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ مثلا اگر کسی کا قرض مار لیا ہے تو جب تک وہ قرض واپس نہیں کرے گا اس کا وہ گناہ نہیں بخشا جائے گا۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جب تک وہ زمین چھوڑے گا نہیں اس وقت تک اس کی معافی نہیں۔ کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی زیادتی کی وجہ سے اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس پر ظلم کیا گیا ہے اس وقت تک معافی نہیں ہے۔ اس لیے غیبت بھی انہی گناہوں میں سے، چغلی اور غیبت بندوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ملے گی۔ جب تک بندہ خود معافی کا طلبگار یعنی کہ اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک معافی نہیں ملتی۔ اور بندوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جب غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانا چاہیے اور لوگوں کو ہمیشہ درگزر کرنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ دوستو، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت ہے کیا؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کر جس سے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، اس کے نسب کا کوئی عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی اگر کوئی عیب لگائے گا تو یہ بھی غیبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو غیبت کرنے سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 جو ہے وہ احتسان ہیں، 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہے، یعنی کہ غیبت کے 3 نقصان بیان کیے گئے۔ پہلا نقصان، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اس پر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1، جب جس بندے کی دعا قبول نہ ہو، بتاؤ اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس کی نیکیاں قبول نہ ہوتی ہوں
اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس پر گناہوں کی کثرت بڑھتی چلی جائے، بتاؤ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تمام برے اعمال سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا بخشش کا۔ اب تیسرا اشرہ بخشش کا جا رہا ہے۔ اس تیسرے اشرے دے اندر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے رب کولوں منگیا کرو، نال اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو۔ جدے نال زیادتی کیتی ہے اودے کولوں معافی منگو، جدی حق تلفی کیتی ہے اودے کولوں معافی منگو، جدی غیبت کیتی ہے اودے کولوں معافی منگو۔ اے بڑی کامیابی ہے، سب تو بڑی کامیابی یہ ہے۔ اس واسطے اللہ کو دعائے خالق کائنات سانو سب نو ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسی بری ترین بیماری سے اللہ تعالیٰ سانو سب کو بچائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔